یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا۔ 295C اس پہ نہیں لگتا۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر۔ بریلویوں کو دیوبندیوں سے چھیڑا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں، بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے، صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں۔ تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہیں۔ پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے، حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں۔ بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں صدی کے مجدد اعظم، یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی۔ جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے۔ اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے۔ اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ۔ ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے۔ ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں۔ پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ، یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں۔ اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ نعرے نہیں لگائے انجینئر نے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں، بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے۔
تو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا, خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے, گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا, لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو, ان کی تہجد دیکھو, ان کی کتابیں دیکھو, انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو, کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب, لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے, کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں, 99 غلط اور 1 صحیح, تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا, یہ میں ذرا پی لوں, کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے, دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی بات؟ بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا. اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا, خالص آرگینک, کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے, اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں, سمجھ رہے ہو؟ آہا ہا ہا. چلو آگے, اللہ نظر بس سے بچائے. خیر, کیا بات کر رہا تھا بھائی میں؟ ہاں, بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا, اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. دجال کہا, پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے, اتنے بڑے بڑے, خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی, ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, وہ گستاخ نہیں ہے. ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی, انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے, جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں.
اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے, معاذ اللہ, نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا. اس پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چھٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا, اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے, عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیحی برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ, اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو, تو عوام میں سے کوئی سرپھرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے, لیکن انسانی خون سے, انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں, مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریا میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے, اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے, وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا, وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام, ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے, لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں, 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا, کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کے الفاظ ہے, اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی
इंजीनियर के जो फैंस है ना, उनसे तो हमें ये शिकायत है कि आज आप अपने बाबा का मैं तो दिफा कर रहा हूं इंजीनियर का, मेरा बाबा नहीं है वो, लेकिन आप किस मुंह से दिफा कर रहे हो? अब आप कह रहे हो ना उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था, तो हम भी तो यही कहते थे अशरफ अली थानवी का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, मोइनुद्दीन चिश्ती का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। और जो बाबों के वाकयात हैं जिनमें आपने उनको माज अल्लाह इगलामबाजी का मुर्तकब करार दे दिया, हम कहें वो बड़े नेक बुजुर्ग थे, उनका ये मतलब नहीं था कि वो इसमें मुब्तला थे। मुब्तला होते इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पब्लिक के सामने ये काम ना कर रहे होते, लेकिन आपने कहा नहीं, मतलब कुछ नहीं है, मुफ्ती तारिक मसूद अपने बाबों का दिफा कर रहा है। तो आज आपका तो मुंह ही नहीं है अपने बाबे का दिफा करने का, आपका तो मुंह सिरे से है ही नहीं। हमारा फिर भी मुंह है, हम अपने बाबों का भी दिफा कर रहे थे और तुम्हारे बाबे का भी दिफा कर रहे हैं। तो दिफा इस सेंस में कि ये वाली जो शेख है ये गलत है, ये नहीं लग सकती, 295C का केस नहीं है ये। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना, नहीं 295 से मंजी ठोक देंगे, तो मेरे भाई आपके अपनी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है ना, उससे आपकी मंजियां ज्यादा ठुकेंगी, वो उठने दो अभी। क्या एक शायर ने कहा है ना कि सौफ तरौन इदन कशफल गुबार अफरसुन तहत रिजली का अम हिमार। गुबार छटने दो, फिर पता चलेगा कि तू घोड़े पे बैठा हुआ था या गधे पे बैठा हुआ था। जब तक गुबार होता ना, आप तगड़ तगड़ दौड़ते हुए आ रहे हो, लोग समझते हैं बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा है, वो गुबार की वजह से पता ही नहीं चल रहा होता, और लोग वीडियो बना रहे हैं, भाई तगड़ तगड़ तगड़। घोड़ा ऐसे, गधा ऐसे दौड़ता नहीं, लेकिन गुबार में लगता है कि शायद दौड़ रहा हो। जब गुबार छटता है पता चलता है कमबख्त तेज रफ्तार घोड़ा तो दूर की बात, वो गधे पे आ रहा है। तो ये जो 295C जरा सी बातों पे गुस्ताखी के फतवे लग रहे हैं ना, ये अगर मार्केट में ज्यादा हो गए, जो कि हो गए हैं, तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। फिर अहमद रज़ा खान बरेलवी ने भी लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में अपनी अज़वाज के साथ शब्बाशी करते हैं, और कमाल इंजीनियर ने इस बेस पे अहमद रज़ा बरेलवी को गुस्ताख रसूल करार दिया है। हालांकि हम इस बेस पे अहमद रज़ा बरेलवी को गुस्ताख रसूल करार नहीं देते, हम कहते हैं उनकी ये नीयत नहीं थी भाई, वो तो सिर्फ नबी की हयात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हयात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि उसकी एक मिसाल दे रहे हैं कि ऐसे ही जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा थे। इस पे इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है कि जिंदा है, इस तरह की जिंदगी है या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके गुस्ताख, हम तो बरेलवियों का भी दिफा कर रहे हैं, ये गुस्ताखी नहीं है। लेकिन ये लोग इंजीनियर के जो फैंस है ना, जो इंजीनियर के स्टूडेंट है, वो नहीं दिफा करते, वो कहते हैं बरेलवी भी गुस्ताख, देवबंदी भी गुस्ताख, फला भी गुस्ताख, तो आज तुम्हारे बाबे पे भी किसी ने लगा दिया, सही है ना। और 295C की बेस पे तो गुस्ताखी, ये जो इस दफा केस किया है ना, आज क्या तारीख है, क्योंकि ऐसा ना मेरा कोई बयान अगले साल चला रहा हो, 29 अगस्त 2025, ये जो 2-4 दिन पहले केस हुआ है, इस बेस पे तो नहीं, उसके अलावा कोई और अगर कोई बात निकालता है उसके बयानात से, और जो साहबा किराम के बारे में उसने बहुत ही उटपटांग बातें की है, तो हम उसमें उसका दिफा नहीं कर रहे। वो मौलाना इमरान सफदर साहब के आप देख सकते हैं, कैसर अहमद राजा साहब को आप सुन सकते हैं, उन्होंने तो बहुत सारी चीजें निकाली हैं, लेकिन ये गलत है, तो जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। तो ये मंजन है, मंजन, जब मुंह उठाओ जिसको चाहो गुस्ताख करार दे दो, ये गलत है। तो इस मसले में बहरहाल ये जो 295C लगी है, ये नहीं लग सकती, ये गुस्ताखी नहीं है ये। तो बाकी ये कि हुकूमत को चाहिए इस आदमी को लगाम दे। लगाम किस एतबार से दे? हर 4 दिन के बाद ये कोई ऐसा बयान दागता है जिससे लोगों के जज्बात को तकलीफ होती है। अच्छा, इसके फैंस क्या करते हैं? इसके फैंस ये कहते हैं कि असल में मौलवियों की दुकानें बंद कर रहा है ना ये, तो इसलिए मौलवियों को तकलीफ हो रही है, इसके खिलाफ बोलते हैं। ये ठीक है कि इंजीनियर अली मिर्जा ने चंद बिदतियों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है, चंद बिदती जो अपनी बिदत में मशहूर हैं। अभी कल एक वीडियो आई है, जूते चिपका रहा है एक आदमी पीर साहब के, वायरल हुई है। एक आदमी है, जूते, पीर साहब के जूते मुंह पे लगा रहे हैं लोगों के ना, बरकत के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस चक्कर में ना बहुत सा बेड़ा गर्क भी किया है। अभी मैंने बयान किया ना कि आपकी नेकी की क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी। चंद अच्छे, वो झूठ जो सच में मिला के बोला जाता है ना, वो झूठ बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि 2-4 सच की वजह से लोग उस झूठ को भी सच समझना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर अली मिर्जा ने जो मुल्क में नफरत का माहौल और फिरकावारियत जितनी इसने बढ़ाई है, इससे पहले शायद ही कायनात में किसी ने बढ़ाई हो। एक नया फिरका लॉन्च कर दिया आपने, असलाफ पर से एतमाद खत्म कर दिया ना, लोग अबू हनीफा को मान रहे हैं, इमाम हनीफा के बारे में ऐसे सख्त अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं, इतने सख्त अल्फाज।
امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ, تابعین, محدثین, فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فینس اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں, کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں, اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے, بہت چلاک آدمی ہے, اور اس نے فتنہ, اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہیں. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے, مانتا ہوں میں, لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں. صحیح ہے نا, اپنی جلیبی بہت بیچی, اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی. تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے دو تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں, گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا, میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا, کوئی جواب آیا اس کی طرف سے, یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا, جو یہ میں کہتے ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے, اس نے مجھے بلایا اور پینترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا, مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں, لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے, پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا, جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے, جو اصل دشمن تھا, پاورفل تھا, آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا, وہ تڑیاں لگا رہا ہے, آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا. تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے, وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے, دیوبندیوں میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہیں, سب میں ہیں, گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, اور بھی کچھ علماء ہیں. جیلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب, بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں, نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں, یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فلم ہے, لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو, قتل کا کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے, خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے. اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون